الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن تجديد التوحيد لله قلبا وقولا وفعلا، سلوكا وتوجها، هو أعظم مقاصد القرآن الكريم، وهو الغاية الكبرى لرسالة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولقد انتشر في بعض وسائل التواصل التساهل في هذا الجانب، بما في ذلك دعوة من بعض إلى صرف الخلق مما هو متيقن من نصوص الوحيين، ومما هو محكم لا يقبل الشك والاحتمال، إلى أن يصرفوهم إلى بعض المتشابهات المبنية على فلسفة منطقية أو هرطقة فلسفية هي في أصولها منقوضة، وفي نتائجها واهية ضعيفة، أو متشابهات مبنية على الاستدلال بنصوص موضوعة أو ضعيفة، أو مبنية على تحريف للنصوص المحكمة بتأويلات تعسفية منحرفة عن المقاصد الكبرى للإسلام وعن المعاني المتقنة للغة العربية. أيها المسلم، إن دعوت فلا تدع إلا الله جل وعلا، وإذا سألت فلا تسأل إلا هو جل وعلا، وإذا استعذت فلا تستعذ إلا به جل في علاه. فلا أوضح بيانا وأجلى تعليما من قول خالقنا جل وعلا حينما نادى عباده بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول خالقنا وربنا مسد النعم ورافع النقم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إياك ثم إياك أيها المسلم من الاستغاثة بالأموات أو بالدعاء بالأموات من الأنبياء والصالحين ومن القبور، وهكذا إياك من الاستغاثة بالأحياء الغائبين، أو اللجوء إلى ربك في الشدائد، أو بالأحياء فيما لا يقدرون عليه إلا الله، بل عليك اللجوء إلى ربك في الشدائد والبليات، والجأ إليه وحده في كشف المهمات وفي قضاء الحاجات. ومن لجأ إلى الأموات وإلى القبور ونحوهم فقد وقع في الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي، كما قاله الشيخ صنع الله الحنفي. قال المقريزي الشافعي: والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله. عباد الله، لا يوجد في الكلام أوضح إفهاما وأتم بيانا من قول العلي الكبير القوي المتين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولقد جاهد نبينا صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته علما لا مقال معه لأحد مهما على شأنه. لقد علمنا لا مقال معه لأحد مهما على شأنه. لقد علمنا علما يفيد اليقين القاطع
ألا نتوجه بأي نوع من أنواع الدعاء وبأي وسيلة من الوسائل إلا بما أرشد الله سبحانه ومحمد صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة حينما قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث صحيح. إنها وصية للأمة ألا يتعلق القلب إلا بالله جل وعلا، وألا ينزل العبد فقره وحاجته إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. أخي المسلم، كن على حذر شديد من صرف العبادة لغير الله جل وعلا، فذلكم شرك محبط للعمل وللعبادة، مخرج عن الملة، نعوذ بالله من الخذلان. والدعاء وهو طلب جلب المنافع والسراء وكشف البلاء والضراء عبادة عظيمة كما دلت عليه نصوص الوحيين، فلا يصرف بأي وجه، لا لنبي ولا لولي، بل لا يصرف إلا لله وحده. والمدد وهو العطاء والقوة والنصرة ليس إلا من الله جل وعلا، فلا تطلبه إلا من الواحد الأحد. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإياك يا عبد الله أن تسأل ميتا مهما كانت مرتبته، أو تطلب مددا كطلب رزق أو شفاء مرض أو دفع ضر أو جلب نفع من ميت. وهكذا الحي من البشر لا يطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فذلكم جميعا إنما يطلب من الله وحده، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء. والتزم أيها المسلم بشعار ما تقرأه في كل ركعة من صلواتك: إياك نعبد وإياك نستعين. واحذر من كل دعوة تزيف ذلك الأصل المتين من الدين. لا تسمع إلا لكتاب الله جل وعلا ولتوجيهات نبيه صلى الله عليه وسلم وللعلماء الربانيين. عباد الله، إن أردتم النجاة من كل مرهوب والفوز بكل مرغوب فلا تحيدوا عن توجيهات القرآن الكريم ولا عن تربية سيد الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. أسلكوا مسالك الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف حرجا يناجي ربه في غزوة بدر بما أخبرنا به ربنا جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. ومن تأمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في السنة وجدها مصدرة بقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا أو اللهم أي يا الله أو يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والله جل وعلا يقول لنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فكيف نطلب المدد من غير الله جل وعلا؟ ها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده لم تحفظ عنهم ولو في واقعة واحدة أنهم دعوا بمدد يا رسول الله، مع تعدد الوقائع التي نزلت بهم في الشدة والكرب العظيم. فحذار أيها المسلم من الأوهام والظنون التي تعبث بالعقول وتلوث الأفكار وتخدش سلامة التوحيد وصحة العقيدة. ومن اعتقد أن أحدا يستطيع جلب النفع أو دفع الضر عنه أو يملك تحقيق حاجته دون الله جل وعلا فقد جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم، فقد أعظم حينئذ الفرية على الله جل وعلا وأبعد النجعة
وضل ضلالا مبينا ووقع في الشرك العظيم المخرج من الملة. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهذا إمام الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينادي ربه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى قوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فلنسلك مسلكه وإخوانه من الأنبياء وننهج نهجهم حتى يسلم توحيدنا وتصح عقيدتنا. معاشر المسلمين، لماذا نلجأ إلى توجيهات من يريدون أن يصرفونا عن منهج الوحيين ومسلك الأنبياء والمرسلين بالتوجه إلى ألفاظ شركية محضة أو أدعية مخترعة مبتدعة؟ عباد الله، في كتاب ربنا جل وعلا وفي توجيهات إلهنا فلنتأمل فيما هو واضح جلاء الشمس في رابعة النهار بأن الدعاء لا يكون إلا لله جل وعلا. فهذا نبي الله أيوب عليه السلام يناجي ربه فيجيبه على الفور من بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقول الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله. وهذا يونس في بطن الحوت وفي لجة البحر يلجأ إلى الرب العظيم فيدركه لطف العلي الخبير. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهكذا زكريا يتضرع لربه سبحانه وتعالى، يتضرع ويتذلل إلى مولاه فيقول فيما أخبرنا به ربنا جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فعباد الرحمن، أسلكوا مسالك الرشد، حافظوا على توحيدكم لخالقكم ولا تركنوا لمن يسلك بكم مسالك الردى والغواية. كيف لا تلتزم يا عبد الله بتوجيهات خالقك وأنت تستيقن أنه خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء؟ فاحفظ توحيدك وعظم ربك وانهج منهج رسولك عليه الصلاة والسلام تفلح الفلاح الأعظم وتفز الفوز الأتم. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون. وما هو الإيمان؟ إن حقيقته ألا تدعو إلا الله جل وعلا وألا تلجأ إلا إليه وأن تعمل بأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يستقيم فلاح من عبد يطلب المدد من غير الله ويستغيث بأموات قد ارتهنوا بأعمالهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيا أيها المسلمون، التزموا بأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الدعاء عبادة من العبادات، وأن التوحيد لا يستقيم إلا بأن يصرف الدعاء إلا لله جل وعلا، وأن تكون وسيلته هي ما أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب ربنا عز وجل من التوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة السديدة على التوحيد والسنة. والله جل وعلا قريب من عباده، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فعليكم يا عباد الله أن تسلكوا هذا المنهج الرشيد. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق السماوات والأراضين لأجل التوحيد،
فنعبد الله بالتوحيد، وعلموا أبناءكم التوحيد. أقول هذا القول. ثم من أفضل الأعمال وأزكاها عند ربنا جل وعلا الإكثار من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن سائر الصحابة أجمعين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ ديننا، اللهم احفظ ديننا وإيماننا وأمننا وتوحيدنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا مجللا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا على الإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन, आपके सामने खुतबा जुमा इरशाद फरमाया हज़रत मौलाना फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना कारी अब्दुल्ला इरफ़ान साहब अल-मदनी, जो कि मस्जिद नबवी में ज़ेर तालीम है। मैं अपनी इंतज़ामिया की तरफ से और अपनी तमाम मस्जिद के नमाजियों की तरफ से इनको और इन समेत जितने भी इनके साथ आने वाली इनकी टीम है उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनके लिए दुआगो भी हैं। इनका आना हमारे लिए बहुत ही बायस बरकत है, क्योंकि जहाँ पर जाने के लिए हम तरसते हैं, हमारा दिल तड़पता है, ये वहाँ से आए, तो हमारे दिली मोहब्बत जज्बात वो इनके साथ है। अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए, अल्लाह इनका जो खुतबा जुमा पढ़ाना अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी इल्म में उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ सामीन, जो शेख ने आपके सामने खुतबा आपके सामने पढ़ा है उसका तर्जुमा मैं 8 पॉइंट की शक्ल में आपके सामने अर्ज़ करूँगा। शेख के खुतबा जुमा का उन्वान था अक़ीदा तौहीद दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है, कि अक़ीदा तौहीद अगर हमारे पास होगा तो दुनिया में भी हम कामयाब हैं और आखिरत में भी हम कामयाब हैं। लेकिन अगर किसी का अक़ीदा तौहीद ख़राब हुआ, अक़ीदा तौहीद में कमी हुई, ना वो दुनिया के अंदर कामयाब है ना ही वो आखिरत के अंदर कामयाब है। तो सबसे पहले तो शेख ने बात की है तक़वा के हवाले से। शेख ने अपने आप को भी और हम लोगों को सामीन को भी तक़वा की वसीयत की है, और फिर ये आयत पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो जिस तरह के अल्लाह ताला से डरने का हक़ है, और वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत इस हाल में आनी चाहिए कि तुम फर्माबरदारी की हालत में हो। मौत का किसी को पता है जी किस टाइम आनी? यानी अर्ज़ करने का मकसद इस आयत में ये है कि हमेशा हर वक्त हर लम्हा वो हमारा अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह के खौफ में, अल्लाह से डरते हुए गुजरना चाहिए। तो ये वसीयत शेख ने पहले नंबर पर आपको, मुझको और अपने समेत तमाम सामीन को की है। दूसरे नंबर पर शेख ने अपने मौजू का
جو ہے آغاز کیا ہے توحید کی اہمیت اور تجدید کے حوالے سے، کہ شیخ نے بتایا ہے کہ ہر نیک اعمال کی بنیاد وہ عقیدہ توحید ہے، کہ عقیدہ توحید اگر ہوگا تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی رب کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو بڑے بڑے اعمال انسان کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، بڑی صدقات و خیرات کرتا ہے۔ آپ کے سامنے بل گیٹس کی مثال ہے، کتنا صدقہ خیرات کر رہا ہے جی، کتنا مال پانی کتنا بہا رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، لیکن عقیدہ توحید ہے نہیں ہے، تو اس کا یہ عمل قابل قبول بھی نہیں ہے۔ تو شیخ نے پہلے نمبر پر یہی عقیدہ توحید ہی کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ تمام اعمال کی بنیاد اور جڑ ہے، تو جتنا ہم جڑ کے اوپر محنت کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے اور اپنے قول، اپنے فعل اور عمل میں ہم اس توحید کو مضبوط کریں گے، اس کی روزانہ تجدید کریں گے، اتنی ہی ہمارے نیک اعمال کی قبولیت کے چانسز رب کے ہاں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر شیخ نے تیسرے نمبر پر توحید کا جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، سب سے اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جی دعا، رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو اپنی حاجات بتانا اور اللہ کو اپنی پریشانیاں بتانا۔ ہم دیکھیں لوگوں کے سامنے روتے ہیں، لوگوں کے سامنے نا اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں، تو آگے سے وہ بھی بندہ نا کچھ کر نہیں سکتا۔ تو یہی پریشانیاں اور یہی ٹینشنیں اگر ہم اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں تو ہماری ساری ٹینشنوں کا، ساری پریشانیوں کا اور ساری مصیبتوں کا حل کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس، اللہ کے پاس ہے۔ تو شیخ نے تیسرے نمبر پر، تیسرے پوائنٹ کے اندر یہی بات کی ہے کہ توحید کا جو سب سے اعلیٰ ترین معیار ہے وہ دعا ہے، رب سے دعا کرنا، اور یہ دعا ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے جو ہمیں کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ نے پھر بطور دلیل یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، لوگو مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری فریاد کو پورا کروں گا اور سنوں گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ آیت پڑھی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگو اپنے رب کو پکارو تضرعا وخفیہ، بلند آواز کے ساتھ اور پست آہستہ آواز کے ساتھ۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کہتا ہے یار میرا دل کردا میں اچھی آواز نہ رب کو منگا، اچھی آواز نہ رب نو پکارا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یار نہیں دل ہی دل وچ بننا رب نو پکارے، کیونکہ دل دی آواز نکلی ہوئی وہ پھر رب دی عرش تک پہنچ دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن دیے، تضرعا و خفیہ، چاہے آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جو ہے نا آہستہ آواز میں پکاریں، لیکن انہ لا یحب المعتدین، رب حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو بندہ حد سے آگے بڑھ جائے، اونچی اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دے، اونچی اونچی آواز میں لگا ہو، شور و غوغا ہو، ایسے بندوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چوتھے نمبر پر شیخ نے دعا کے آداب کے حوالے سے بات کی ہے کہ دعا ہم نے کس سے مانگنی ہے، کیونکہ یہ تو نا انسان میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج انسان دکھی ہے، ٹینشنوں میں، آزمائشوں میں، تو اپنی دعا، اپنی مصیبتیں، اپنی آزمائشیں ہم نے کس کو سنانی ہے؟ شیخ نے اس حوالے سے کہا جی آج لوگ میت سے، مردوں سے مانگتے ہیں، فوت شدگان سے مانگتے ہیں، نبیوں سے مانگتے ہیں، اور اولیاء اللہ قبروں پر جا کر لوگ جو ہے نا مانگتے ہیں۔ شیخ کا کہنا تھا کہ یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ کے نیک بندے تھے، یہ بھی اپنی زندگی میں رب ہی کو پکارا کرتے تھے، ان کو بھی اپنی زندگی میں جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آتی تھی تو یہ اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اور شیخ نے پھر فرمایا کہ اپنی جو دعا ہو، کوئی مدد ہو، تو اس مدد میں ہمیشہ جو ہے نا اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف اور کسی نبی کا کسی قبر پر، کسی دربار یا کسی مزار پر جا کر اپنا ماتھا نہیں ٹیکنا، کیونکہ یہ شرک عظیم ہے۔ اور شیخ نے فرمایا کہ شرک عظیم اس کا انجام ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی، یہ نہیں کہ ایک دو دن کے لیے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو بندہ شرک کرتا ہے، شرک کے اندر لتھڑتا ہے، اس کی ہمیشہ کے لیے سزا جہنم ہے، جنت اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے۔ اور پھر دلیل کے طور پر شیخ نے یہ آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب آپ سے محبوب، آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ رب کتنے ہے، تو ان کو کہنا فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں اور پھر اس کے مطابق اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں جی چھت تے چڑھن واسطے سیڑھی دی ضرورت ہے، تو رب تے کہندا میں تہاڈی شاہ رکھ تو ہی زیادہ قریب ہے،
لاؤ جی اسے سیڑھی لگاؤ، کتنے لگاؤ گے؟ وہ تو رب کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ جو ہے نا جہاں سے تم سانس لیتے ہو، شاہ رگ یہاں پہ ہوتی ہے، اور رب کہتا ہے کہ میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور بغیر وسیلے کے تمہاری گفتگو اور تمہاری بات، تمہاری دعا، تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو جب ہمارے رب اتنا قریب ہے تو ہماری کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے میں چند نصیحتیں تجھے کرنے لگا ہوں، ان نصیحتوں کو اگر تم پلے سے باندھ لو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حدود کی، اللہ کے احکامات کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ پہلی رسول اللہ نے نصیحت کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کی حدود کی، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو تو اللہ کی مدد تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تمہارے سامنے موجود ہوگا، لیکن اگر شرط کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلو، اللہ کی مان کر چلو، تو اللہ کی جب مانو گے تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد وہ تمہارے سامنے ہوگی۔ اور آگے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کہ جب بھی تم سوال کرو، جب بھی مانگو، فَاسْأَلِ اللَّهِ، کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم مدد کے لیے پکارو، جب بھی تم مدد کے لیے کسی کو بلاؤ تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو مدد کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کہ جب بھی تو سوال کرے تو رب سے کرنا ہے، اور جب بھی تم مدد مانگے تو کوئی اور نعرہ نہیں لگانا، کسی اور کی مدد کا راگ نہیں لگانا، بلکہ یا اللہ مدد صرف کہنا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر شیخ نے دعا کی تعریف کی، بڑی کمال کی، جی کیا بات ہے دعا کی تعریف کی۔ دعا ہوتی کیا ہے؟ شیخ کا کہنا تھا کہ ایک دعا ہے کہ فوائد کو حاصل کرنا، جو ہماری فائدے کی چیزیں، ان چیزوں کو حاصل کرنا، تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائش، اس سے بچنے کی رب سے درخواست کرنا۔ یہی ہوتا ہے نا دعا کے اندر، جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پریشانی سے بچا لے۔ تو شیخ کا کہنا ہے کہ دعا کی تعریف یہی ہے کہ انسان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے تکالیف اور مصائب اور آزمائشوں کو دور کرنے کی درخواست رب سے کرتا ہے۔ اور شیخ نے پھر بعد میں کہا کہ یہ عظیم عبادت ہے، دعا جی ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت کے بارے میں اصول ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی۔ پھر شیخ نے دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ جو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا کے جھک جاتا ہے، کسی اور کے در پہ جا کے مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، جولی پھیلاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے۔ اب قطمیر کیا ہوتی ہے؟ جو کھجور آپ کھائی دی کھجور، اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر نا وہ نرم سی جھیلی ہوتی ہے، دیکھیے جی کدی کھائی، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا جا کے، وہ تو اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگی ہوئی جھیلی کے مالک بھی نہیں ہے، وہ تو تمہیں وہ بھی نہیں دے سکتے، تو تم ان کے پاس جا کر اپنی فریادیں رکھتے ہو۔ فریاد تو کس کے سامنے رکھنی چاہیے تھی جی؟ اللہ کے سامنے، رب کے سامنے رکھنی چاہیے تھی، لیکن تم نے رب کو چھوڑ کر ان کے پاس چلے گئے جو کہ ایک قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو بھی اور جو ہے نا نعرے بھی لگاؤ، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لیں، چلو بالفرض والمحال وہ تمہاری پکار کو سن بھی لے، مستجابوا لکم، وہ تمہاری پکار کے مطابق تمہارے کچھ دے نہیں سکتے۔ کیوں جی دے سکتا ہے جی؟ وہ میت اور وہ مردہ کہ جس کو ہم نے خود کفن پہنایا، خود ہم نے اس کی آنکھیں بند کی، خود جو ہے نا اس کو نہلایا، غسل کروایا، خود اس کے کپڑے کاٹے ہیں، وہ کفن نہیں پہن سکتا تھا، ہم نے پہنایا ہے، خود قبر میں نہیں جا سکتا تھا، ہم نے اس کو قبر میں ڈالا ہے، اور پھر جب مٹی خود نہیں ڈال سکتا تھا، ہم نے اس کے اوپر مٹی ڈالی، اتنا محتاج، لیکن قبر میں جانے کے بعد، مٹی ڈلنے کے بعد اب کون سی شکتی آ گئی اس کے پاس کہ وہ ہمارا حاجت روا ہو گیا،
ہمارا مشکل کشا ہو گیا، ہماری جو ہے عادتیں پوری کرنی شروع کر دی اس نے، کیسے انسان کی مت ماری گی۔ تو اللہ اسی آیت میں یہی فرماتے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، کہ اگر تم ان کو پکارو بھی وہ تمہاری پکار ہی نہیں سن سکتے، اور ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لے مستجابوا لکم، وہ تمہاری پکار کے مطابق تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے، تمہاری فریاد ہی نہیں پوری کر سکتے۔ اور چھٹے نمبر پر شیخ نے یہ نقطہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ لوگوں نماز پڑھتے ہو دن میں 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ نماز پڑھ کے ہر رکعت میں آپ رب سے ایک عہد کرتے ہیں، رب سے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ صرف اور صرف ہم عبادت تیری ہی کریں گے، اور و ایاک نستعین، اور یا اللہ مدد بھی صرف اور صرف ہم تجھ سے ہی مانگیں گے۔ یہ ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز میں رب سے یہ عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں۔ تو شیخ نے پھر بعد میں یہ فرمایا کہ انسان اپنی نماز میں یہ رب سے عہد کر کے جو ہی نماز کے نکلتا ہے پھر اپنے عہد کو بھول جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے انسان دوسروں سے مدد مانگنی شروع کرتا ہے، پھر انسان دوسروں سے مدد کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے، یا علی مدد کہنا شروع کر دیتا ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا شروع کر دیتا ہے، یا غوث مدد کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری آپ بھی نماز میں کیا کہہ کے آئے، رب سے آپ نے کیا عہد کیا ہے کہ یا اللہ ایاک نعبد، صرف اور صرف یا اللہ عبادت کے لائق تو ہے، تو عبادت صرف میں تیری کروں گا، و ایاک نستعین، اور یا اللہ مدد بھی صرف اور صرف میں تجھ سے ہی مانگوں گا۔ لیکن جو ہی نماز ختم ہو انسان اپنے عہد سے بھول جاتا ہے، انسان اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے۔ تو شیخ کا یہ کہنا تھا کہ جو نماز میں کہتے ہو اس نماز کے کیے ہوئے رب سے عہد کے اوپر بھی قائم رہو۔ آج چونکہ سانوں نماز آندے نہیں، ہم نماز بھی ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں نماز کا پتہ ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے ہم رب کے ساتھ عہد کیا کر رہے ہیں، رب کے ساتھ بات کیا ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور چھٹے یہی اسی نقطے کے اندر شیخ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نیک نبیوں کو جب بھی مصیبت آئی، جب بھی پریشانی آئی، تو انہوں نے نماز کے اندر کیے ہوئے رب کے عہد کے اوپر پورا اترے۔ غزوہ بدر جو ہوئی ہے، غزوہ بدر کا شیخ نے تذکرہ کیا۔ غزوہ بدر کس قدر مشکل ترین مارکا کہ ایک طرف 1000 ہے اور پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے، اور ان کو اپنی تیاری کے اوپر مان ہے، شراب کے مٹکے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے کہ ہم مسلمانوں کا وہاں پر خاتمہ کر کے وہاں پر جشن کریں گے، میلہ لگائیں گے۔ اس قدر ان کو اپنی جیت کے اوپر ناز تھا۔ اور ادھر 313 جن کی تیاری نہیں ہے، جو جنگ سے کے ارادے سے نکلے ہی نہیں ہیں، اور جن کے پاس گھوڑے پورے نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، لڑائی کے اوزار اور ہتھیار اسلحہ پورا نہیں ہے، یہ مقابلہ کوئی بنتا تھا؟ نہیں بنتا تھا۔ اب کیا ہے کہ اللہ کے محبوب اتنے مشکل ترین وقت میں بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں، رب سے کہہ رہے ہیں۔ رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم، محبوب جب آپ نے ہاتھ اٹھایا رب کے سامنے اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے رب سے مدد مانگی، کس سے مدد مانگی جی؟ رب سے مدد مانگی، اور فاستجاب لکم، تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ممدکم، تمہاری مدد کی، مدد بھی اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر کی، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ 313 صحابہ کرام اور 1000 فرشتے نازل ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی دعا کی برکت سے جو ناممکن جنگ تھی، ناممکن جیت تھی، اس کو ممکن جیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ تو شیخ نے ہمیں اسی بات کی تلقین کی ہے کہ ہر خوشی کے موقع پر، ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں جب بھی پکارنا ہو تو صرف ایک وحدہ لا شریک رب کو پکاریں۔ اور 7ویں نمبر پر 7واں نقطہ شیخ نے ہمیں بیان کیا کہ دعا کے الفاظ ہمارے کیسے ہونے چاہیے۔ آج ہم دعا بھی اپنے طریقے سے مانگتے ہیں۔ شیخ نے ہمیں بتایا کہ دعا کے الفاظ جو ہونے چاہیے نا، جو سنت سے ثابت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کیا کرتے تھے، وہ لفظ ہوتے تھے جی ربنا۔ نبیوں کی دعائیں آپ اٹھائیں گے تو ربنا کے لفظ سے، اور دوسرے نمبر پر اللہم، اللہم کے لفظ کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، اور تیسرے نمبر پر یا اللہ، اور چوتھے نمبر پر یا حی یا قیوم، یہ والا وظیفہ پڑھ کر رب کو پکارا جائے، اور 5ویں نمبر پر یا ذل جلال والاکرام۔ یہ وہ وظائف ہیں یا وہ اللہ کے نام ہیں کہ جن ناموں کے ساتھ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ پھر شیخ نے یہ آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، انہی اچھے ناموں کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ یا رحمان، یا رزاق اللہ کا نام ہے، رزق کی ضرورت ہے رب سے کہ یا اللہ تو رزاق ہے،
ہمیں رزق عطا فرما، یا اللہ تو کریم ہے ہمیں یہ عطا فرما۔ تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو انہی اللہ کی اچھے ناموں کے ساتھ پکارو، فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور 8ویں نمبر پر 8واں اور آخری نقطہ شیخ نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ لوگوں توحید کی بات چل رہی ہے نا، یہ دعا ہے ہی ساری توحید کی، تو شیخ نے ہمارے سامنے 8واں نقطہ بیان کیا کہ انبیاء اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے کم و بیش 1,40,000 24,000 جی 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام اور صلحاء اللہ کے نیک بندے، وہ کو گن سکتا ہے جی؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ اسی طرح صحابہ کرام کتنے تھے جی؟ 1,24,000 لگا لیں۔ تو صحابہ کرام جمیع اصحاب، سارے کے سارے نبی، سارے کے سارے اصحاب، سارے کے سارے صلحاء اور سارے کے سارے اولیاء اللہ، سارے کے سارے اولیاء اللہ، وہ صرف ایک اللہ کو بغیر وسیلے کے پکارا کرتے تھے، بغیر وسیلے کے پکارا کرتے تھے، وہ کسی کا وسیلہ نہیں ڈالتے تھے۔ اچھا، اس کے بارے میں نا شیخ صاحب نے یہ آیت ہمارے سامنے پڑھی ہے کہ آج ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار اللہ نا ساڈی سندا نہیں ہے تو نیک لوگاں دی سندا ہے۔ تو شیخ نے یہی ہمارا عقیدہ جو رسم بد، جو عقیدے کی گندگی ہمارے اندر تھی، اس کے مطابق شیخ نے آیت پڑھی وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ سیم یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار ساڈی اینا اگے تے اینا دی رب اگے، یعنی اسی ڈائریکٹ نہیں رب نے پکار سکتے، بلکہ اسی اینا اگے رکھاں گے اے پھر رب نو صاحب پکارن گے۔ تو مشرکین مکہ کے جو کفار تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم یہ لات منات عزا یہ جو 360 ہم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو اس لیے ان کی کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے رب کے قریب ہو جائیں۔ یہ رب کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ رب کے ہاں ہمارے کیا ہے جی سفارشی ہیں، وسیلے بنائے ہوئے تھے۔ تو شیخ نے 8واں نقطہ ہمارے سامنے یہی بیان کیا کہ جو وسیلے والا جو ہے نا جی یہ کنسیپٹ اور وسیلے کا تصور، وسیلے کا عقیدہ، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام جو ہے نا شیخ نے بتایا کہ 3 وسیلوں کا قائل ہے، اور 3 وسیلے کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر جی نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کو دینا، جیسا کہ وہ 3 شخص وہ جو جا رہے تھے غار میں پھنس گئے تھے، تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ رب کے ہاں دیا تھا۔ تو نیک اعمال کا رب کو وسیلہ دینا کہ اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کی برکت سے یا اللہ میری یہ فلانی مشکل حل کر دے، یا اللہ میں روزہ رکھا سارا دن بھوکا پیاسا رہا، یا اللہ اس بھوکا رہنے کی وجہ سے یا اللہ میرا فلانا مشکل آسان کر دے۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ دینا شیخ کہتے ہیں بالکل درست ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اسماء حسنہ کا، اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ دینا کہ اللہ تو رزاق ہے، تو رزق والی دینے والی ذات ہے، یا اللہ مجھے رزق دے دے، میرے ہاں رزق کی تنگی ہے۔ اور رحم کیا، یا رحمان، اللہ کے نیک نام یہ جو لکھے ہوئے سارے کے سارے اللہ کے ان نیک ناموں کا رب کو وسیلہ دینا یہ بالکل جائز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کسی نیک بندے سے دعا کروانا، کوئی بندہ حاجتے جا رہا، عمرے تے جا رہا، یا آپ کی نظر میں کوئی نیک ہے تو اس کو یہ کہنا کہ یار جدو تے جا کے ہاتھ چکے نا تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو یہ نیک لوگوں کو اپنے لیے دعاؤں کا کہنا یہ بھی وسیلے کے طور پر جائز ہے۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ ان 3 وسیلوں کے علاوہ شریعت میں کوئی چوتھا وسیلہ کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا وسیلہ نہیں ہے۔ پھر شیخ نے دلیل کے طور پر نا 4 نبیوں کی دعائیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ کتنے؟ 4 نبیوں کی دعائیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، بڑے جلیل القدر نبی، کہ جن نبیوں کی دعائیں وہ ڈائریکٹ رب کے سامنے تھی، اور ان دعاؤں کے اندر کوئی بھی وسیلہ، حالانکہ ان سے پہلے اللہ کے برگزیدہ نبی گزر چکے تھے، اللہ کے نیک بندے گزر چکے تھے، اس کے باوجود بھی جب انہوں نے رب کو پکارا ہے تو بغیر وسیلے کے رب کو پکارا ہے۔ سب سے پہلے شیخ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے ذکر کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا اور اس وقت پھر جو ہے نا رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ یا اللہ اسی یہ شہر آباد تے کر لیا، اب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور پھر رب نے کیسا امن رکھا کہ اگر کوئی باپ کا قاتل بھی وہاں پر آ جاتا ہے اس کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اس کو بھی کوئی کچھ کہتا نہیں تھا۔ اللہ نے ایسا امن دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے کے پکارا،
یہ نہیں کہا کہ یا اللہ فلانے کے وسیلے سے، بلکہ ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں ربی جعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور دوسرے نمبر پر شیخ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، بیمار سارے آپ نے، تو ایوب علیہ السلام بھی جب بیمار ہوئے تو ڈائریکٹ جو ہے نا کسی کا وسیلہ نہیں دیا، ڈائریکٹ جو ہے نا رب کو پکارتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ تکلیف مجھے آ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو یا اللہ مجھ پر بھی رحم کر دے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ جب ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب کو ان الفاظ میں پکارا تو فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فوراً جو ہے نا ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو بغیر وسیلے کے نبی دعا کرنے تو رب جو ہے نا فوراً سے ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر شیخ نے ہمارے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور سمندر کی تہہ کے اندر ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر اگر ہمیں نہ پکارتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک جو ہے نا اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی ان کو رکھا جاتا، اس قدر ناممکن تھا۔ تو لیکن کیا ہے، انہوں نے وہاں پر رب کو پکارا، اللہ کے سامنے دعا کی، رب کے سامنے گڑ گڑائے اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ وسیلہ ہے جی، اس میں کوئی وسیلے کا تذکرہ، کوئی فلانے پیر کا، کوئی فلانے غوث کا، کسی کتب کا، کسی ابدال کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا وسیلہ، ڈائریکٹ جو ہے نا رب کو پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، تو ہم نے اسی وقت ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو اس غم سے، اس جو ہے نا مصیبت سے، ناممکن سے ہم نے دوبارہ سے ان کو نئی زندگی دے دی۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر ہے اور بے اولاد ہیں، تو رب سے دعا کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ یا اللہ اب جو ہے نا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب جو ہے نا مجھے یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیٹا نہیں دیا، بیٹے کا رب نے نام بھی رکھا اور ان کی جو بیوی تھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی رکھ دی تاکہ سارے کے سارے معاملات جو ہے اللہ کے حکم سے، رب کے حکم سے آسانی کے ساتھ طے پا جائیں۔ تو یہ سارے کے سارے شیخ کے خطبے کا خلاصہ تھا، اور شیخ نے پھر آخر میں مجھے اور آپ کو یہ نصیحت کی ہے، مجھے اور آپ کو یہ کہا ہے کہ لوگوں توحید کے اوپر کاربند رہنا، توحید کے معاملے میں کبھی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا۔ اگر توحید ایک طرف ہو، دوسری طرف تمہیں اپنی جان دینی پڑ جائے تو جان دے دینا، توحید بچا لینا۔ اگر مال آپ کے توحید کے مقابلے میں آ جائے تو مال قربان کر دینا، توحید بچا لینا، کیونکہ اگر توحید ہوئی تو رب کے ہاں آگے جا کے سارا کچھ مل جائے گا۔ توحید اس آخرت کا آئی ڈی کارڈ ہے، ہمارے دیکھا نا آئی ڈی کارڈ، سارا جو بھی آپ نے سرکاری کام کرنا، آپ جو شادی کرنی نا، بیاہ کرنا ہے، تو بیاہ بھی آئی ڈی کارڈ کے بغیر نہیں ہوتا، بیاہ واسطے بھی آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہے۔ آپ نے کوئی بھی سرکاری کچھ بھی کام کرنا تو آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے۔ تو آخرت کا جو آئی ڈی کارڈ ہے نا وہ ہے جی، کیا ہے جی آخرت کا آئی ڈی کارڈ؟ سارے نہیں بول رہے یار، آخرت کا آئی ڈی کارڈ توحید ہے۔ اگر توحید ہوئی تو ہی رسول اللہ کی شفاعت ملے گی، اگر توحید ہوئی تو ہی انسان پور صراط پار کر سکے گا، اگر توحید ہوئی تو ہی انسان کے رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا، اگر توحید ہوئی تو ہی جنت ملے گی۔ لیکن اگر توحید کے اندر خلل آ گیا، توحید کے اندر کمزوری آ گئی، شرک آ گیا انسان کے عقیدے میں، انسان کے عقیدے میں شرک کی غلاظت آ گئی، تو پھر جو ہے نا آخرت کے سارے معاملات خراب ہونے والے ہیں۔ نہ رسول اللہ کی شفاعت ملنے والی ہے، نہ ہی حوض کوثر کا پانی ملنے والا ہے، نہ ہی پل صراط سے ہم گزرنے والے ہیں، اور نہ ہی آخرت میں جنت کے مہمان بننے والے ہیں۔ اس لیے اپنی توحید کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کریں، توحید کی ہمیشہ جو ہے نا اپنے اندر تجدید کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر کاربند رہے، اللہ جب تک زندہ رکھے ہم سب کو توحید کے اوپر رکھے، جب ہماری موت کا وقت آئے تو توحید کی، ایمان والی، سلامتی والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ قابل قدر عزیز سامعین، یہ شیخ نے خطبہ نے ایک آیت پڑھی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ انسانوں کو یہ پیغام دیا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت میں تکبر کریں گے، یعنی جو مجھ سے دعا نہیں کریں گے، جو مجھ سے نہیں مانگیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، انہیں میں ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ دنیا کے بادشاہ دنیا کے بادشاہ یا دنیا کے لوگ ان سے مانگنے کے لیے جائیں نا، وہ اکھاں دکھان گے، تو ایک بار ہی آیا تھے تمہیں دے دیتا پھر آ گیا۔ وہ کائنات کا کائنات کا خالق، اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو مجھ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں تکبر کرے گا، مجھ سے نہیں مانگے گا، اس کو میں ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اس لیے جو ہے نا دعاؤں کا اہتمام لازمی سے کیا کریں، اور دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے، ہم کہتے ہیں رب ساڈی سوندا نہیں، اسی دعا کری دی ہماری قبول ہی نہیں ہوتی، اور میرے بھائی جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ تو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے دوران کا جو وقت ہے نا، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ہم یا تو اس ٹائم آتے ہی نہیں مسجد میں، آتے ہیں تو ہم گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ جو وقت ہوتا ہے نا، وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آئیں، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ رب کو پکاریں، تو دیکھیں پھر کیوں نہیں دعائیں ہماری قبول ہوتی۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیا کریں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔